یہاں انتخابات کی تاریخ کچھ زیادہ دل خوش کن نہیں۔ 1956 کے آئین کے تحت پہلے عام انتخابات کی مہم زوروں پر تھی کہ پہلے مارشل لا نے آن لیا۔ کوئی 11 برس پر محیط کی رات تھک گئی تو اپنی متفن میراث تازہ دم شب آمریت کو سونپ کر گھر چلی گئی۔ 1970 کے انتخابات پاکستان کو دولخت کر گئے۔ 1977 کے انتخابات ایک اور 11 سالہ مارشل لا دے گئے۔ 1985 سے 1999 تک 5 انتخابات سے جنم لینے والی 5 حکومتیں ریت کے گھروندے ثابت ہوئیں۔ منتخب وزرائے اعظم تندخو مالکہ کی خادماؤں کی طرح آتے اور نکالے جاتے رہے۔ 2008 سے 2013 اور 2013 سے 2018 تک 2 حکومتوں نے اپنی میعاد پوری کی، لیکن دونوں وزرائے اعظم آرٹیکل 62-63 کے تحت عہدوں سے فارغ کر دیے گئے۔ آج 25-30 سال کی عمر کے جوانوں اور ان سے زیادہ عمر کے تمام افراد نے ہماری سیاسی تجربہ گاہ میں ڈھلی ہم رنگ حکومت کو دیکھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے اور بھگت لیا ہے۔ پرویز مشرف کا مارشل لا دیکھا، 5 برس کی پیپلز پارٹی حکومت دیکھی، 5 برس کی مسلم لیگ نون حکومت دیکھی، 3.25 برس کی پی ٹی آئی حکومت دیکھی، 16 ماہ کی 16 جماعتی مخلوط حکومت دیکھی اور نگرانوں کے ادوار دیکھے۔ 2 دن بعد گھر سے نکلتے وقت کسی بھی ووٹر کو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں اور پاکستان کا مستقبل کس کو سونپے۔ بڑی جماعتوں میں سے اس کے سامنے مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی اور تحریک انصاف بھی۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھوربن میں ایک معاہدہ طے پایا۔ واحد شرط یہ تھی کہ مشرف کے عتاب کا نشانہ بننے والے ججوں کو حکومت قائم ہونے کے بعد 30 دنوں کے اندر بحال کر دیا جائے گا۔ زرداری یہ کہتے ہوئے منحرف ہو گئے، اس طرح کے عہدے نامے کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے۔ ججوں کی بحالی میں 1 سال لگ گیا، وہ بھی اس وقت جب نواز شریف کا لانگ مارچ سڑکوں پر نکل آیا۔ پیپلز پارٹی کی جمہوریت نوازی یہ کہ فروری 2009 میں پنجاب میں گورنر راج نافذ کر کے شہباز شریف کو فارغ کر دیا۔ 18ویں ترمیم تمام پارلیمانی جماعتوں کا مشترکہ مطالبہ تھا، جس کے لیے ایک بڑی کمیٹی تشکیل پائی۔ مشرف عہد کے 17ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس 18ویں ترمیم سے تعاون کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہی دور تھا جب عوام کو 18 گھنٹوں کی خونخوار لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ صنعتی سرگرمیاں مفلوج ہو گئیں۔ زرداری صاحب نے آرمی چیف ISI کے سربراہ کو توسیع دے کر غیر سگالی کی فضا قائم رکھی۔ دہشت گردی کا افریت بے قابو ہو گیا، کرپشن کا انڈیکس 140 تک جا پہنچا، FATF گرے لسٹ سے پھسلتے ہوئے بلیک لسٹ کے دہانے تک آ گیا۔ مہنگائی بڑھتی رہی، ملک میں معاشی ترقی، عوامی فلاح و بہبود اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے کوئی ایسا بڑا منصوبہ سامنے نہ آیا جو اس عہد کا تمغہ افتخار قرار پاتا۔ جاتے جاتے PPP بلوچستان میں گورنر راج نافذ کر گئی۔ 2013 میں معاشی زبمحالی، دہشت گردی سے زخم اندھیروں میں ڈوبا پاکستان نواز شریف کے حصے میں آیا۔ نہایت گھنونی چالوں اور شفاق سازشوں میں لت پت ایسی کہانی ہے جس کے ورق سے عفونت اٹھ رہی ہے۔ موسموں کو اپنی مرضی کا رنگ روپ دینے والی ہوائیں پہم وزیر اعظم کی پیٹھ پر تازیانے برساتی رہیں۔ آدھی رات کو اس کی خوابگاہ پر دستک دے کر پیغام پہنچایا جاتا رہا کہ استعفیٰ دے کر گھر چلے جاؤ ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار رہو۔ چالوں، سازشوں، دھمکیوں، دھرنوں، لاک ڈاؤنز، لانگ مارچوں کے یلغار میں بھی نواز شریف سر پھینک کر اپنا کام کرتا رہا، یہاں تک کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا اور عمر بھر کے لیے سیاست بدر کر دیا گیا۔ لیکن وہ گیا تو 13,000 میگا واٹ بجلی دے کر اندھیرے دور کر گیا۔ مسلح افواج کے تعاون سے دہشت گردی پر کاری ضرب لگائی، FATF کو بلیک لسٹ کے دہانے سے نکال کر وائٹ پر چھوڑ دیا۔ تاریخ کا پہلا IMF پروگرام مکمل کر کے اسے خدا حافظ کہہ گیا۔ مہنگائی کو کبھی 3 اور 4% کی شرح سے بڑھنے نہ دیا۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کو توانا رکھا۔ GDP کو 6% سے بلند سطح پر چھوڑ گیا۔ کرپشن کے گراف کو 140 سے 117 تک لے آیا۔ عوام کے اتحاد و یقین میں اضافہ کیا۔ CPEC کی شکل میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری لایا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ جدید ترین مواصلاتی نظام تشکیل دیا۔ خارجہ تعلقات کو وقار بخشا۔ بھارت سے برابری کی بنیاد پر بات کی۔ پاکستان دنیا کی 25ویں بڑی معیشت بن گیا، جس کا درجہ زرداری دور میں 44 تھا۔ بے روزگاری 6.2% سے گر کر 5.8% تک آ گئی۔ پاکستان تمام قابل ذکر اشاریوں میں اوپر اٹھتا آگے بڑھتا دکھائی دینے لگا۔ معتبر عالمی ادارے بلومبرگ نے تینوں جماعتوں کے ادوار کا جائزہ لیتے ہوئے مسلم لیگ نون کی معاشی کارکردگی کو سب سے بہتر قرار دیا ہے، جبکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے گواہی دی کہ نواز دور میں کرپشن کا انڈیکس دوسرے دونوں جماعتوں سے نیچے رہا۔ 2018 سے عمران خان کی قیادت میں PTI کا سفر شروع ہوا تو پاکستان بڑے مسائل پر قابو پا کر اقتصادی اور سیاسی استحکام کی راہ پر چل نکلا تھا۔ ہر چھوٹی بڑی کشتی سے ٹکرانے اور ان کے تختے اڑے ڈالنے والی گستاخ لہریں عمران حکومت کی ناؤ کو مادر مشفق جیسی لوریاں دینے لگیں۔ ہوائیں نہ جانے کہاں سے ترقی دادا بیج اٹھا رہیں اور عمران خان کی کشتے سیاست میں بو دیے۔ ٹوکرے بھر بھر کے کھاد ڈالی، وافر پانی لگایا، سیاسی مخالفین کو سونڈیوں کا درجہ دیتے ہوئے زہریلی کیڑے مار ادویات چھڑکیں۔ ایوانوں میں گنتی پوری کی، میڈیا کی چولیں کسیں، لیکن سوختہ بخت بانج کھیت سے کومپل بھی نہ پھوٹی۔ البتہ کانٹوں کی فصل 4 سو لہرانے لگی جو آج تک کٹنے میں نہیں آ رہی۔ معاشی انحطاط
سیاسی انتشار، اخلاقی زوال، ادارہ شکنی اور جمہوریت کشی جیسے مکروہات میں لت پت یہ دور ہماری تاریخ کا سیاہ ترین وقت تھا۔ 25ویں بڑی معیشت 4.25 سالوں میں 47ویں نمبر پر چلی گئی، 117 نمبر پر آ جانے والی کرپشن چھلانگ لگا کر 140 پر چلی گئی، بے روزگاری پھر سے 6.3% تک جا پہنچی، نیشنل گریڈ میں صرف 400 میگا واٹ کا اضافہ ہوا اور وہ بھی سابقہ حکومت کے منصوبوں کی تکمیل سے۔ خان صاحب نے 4.25 سال میں اتنے بیرونی قرضے لیے جتنے گزشتہ 71 سالوں میں بھی نہ لیے گئے تھے۔ اسٹاک ایکسچینج ہچکیاں لیتی رہی، پاکستان کی تقدیر بدل ڈالنے کا جوہر رکھنے والا سی پیک مفلوج ہو کر رہ گیا۔ ناپختہ کار طفلانہ سیاست نے پاکستان کو گہری دلدلی کھائی میں پھینک دیا۔ جن فتنہ گروں نے بغض نواز اور حب خان میں ملک کا یہ حشر کیا وہ بے شک قانون کی دسترس سے دور رہیں، لیکن وقت ان کے چہروں پر کالک تھوپ رہا ہے۔ 2003 سے 2022 تک 3 جماعتوں کے 3 ادوار پیٹ سے پیٹ جوڑے ہمارے سامنے ہیں۔ فیصلہ کچھ زیادہ مشکل نہیں کہ اپنی نسلوں اور اپنے وطن کا مستقبل کس کو سونپا جائے۔ مہر لگانے میں فقط ایک لمحہ لگتا ہے، لیکن یہ ایک لمحہ آنے والے 5 سالوں کے لیے ہماری تقدیر کا نوشتہ بن جاتا ہے۔